الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ طلبہ عزیز، آج ہم آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال علمیہ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت کو یہ جو عالی مقام ملا تھا، اس کے پیچھے کیا کیا راز پنہا ہے۔ جس ترتیب پر مصنف کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، ہم اسی ترتیب سے حضرت کے حالات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ذوق کے مطابق سبق کی چیزیں اخذ کرتے جائیں اور اپنی زندگی میں لاتے جاویں۔ ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیں، اور بہت ہی بنیادی چیز، اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ حفاظت جس سفینے کی اسے منظور ہوتی ہے، کنارے تک اسے خود لا کے طوفان چھوڑ جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ غور کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آباء و اجداد کے اعتبار سے کہاں تھے؟ یہ بردسبہ جو نام بتلایا گیا، یہ ایک مجوسی نام تھا، آگ کے پجاری کا نام تھا، مگر اللہ قدیر و قادر مقتدر فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنی قدرت دکھاؤں کہ وہاں سے وہ کر کے دکھا دوں جہاں کسی کو خیال بھی نہ گزرے، کسی کو کوئی تصور بھی نہ ہو۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مجوسی خاندان سے وجود بخشا۔ یہاں سے ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہم بھی اگر وہ اسباب اختیار کریں، وہ فکریں اختیار کریں جو فکریں ان حضرات کے آباء و اجداد میں یا ذمہ داروں میں، مربیوں میں پائی جاتی تھی، تو انشاءاللہ ہم میں بھی، ہماری نسلوں میں بھی مقبولان الہی وجود میں آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات کہ حق تعالی شانہ نے امام المحدثین یہ جو بنایا، امیر المومنین فی الحدیث بنایا، تو غور کیجئے، یہ انسان نہ مکے کا ہے، نہ مدینے کا ہے، نہ عرب کے کسی خطے کا ہے، یہ عجم کا ایک انسان ہے۔ اسی لیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے سامنے کہا تھا کہ لو کان الدین بالثریا، لو کان الدین عند الثریا لذهب رجل من اہل فارس، اگر دین ثریا کے پاس بھی ہو تو ایک فارس کا انسان، عجم کا ایک انسان، بلکہ سلمان فارسی ایک موقع پر موجود تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کی قوم کا ایک انسان علم وہاں سے لا کر کے امت کو دے گا اور دنیا میں دین کے پھیلنے کی خدمت کرے گا۔ اللہ کو جس سے جو کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اس کے حالات بھی بناتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اسی طرح کے حالات پیش آئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ ایک مجوسی خاندان سے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے 2ری صدی کے اخیر میں، یعنی 194 میں۔ مورخین لکھتے ہیں، مثلا ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں مرقوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بچپن تھا، آنکھ کی روشنی زائل ہو گئی، ان کی والدہ ہیں دنیا میں، والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے کس قدر اسباب کے اعتبار سے فقدان ہے۔ بڑی مشکل سے ماں باپ دونوں کی محنت سے، دونوں کی تربیت سے تو کہیں بچہ قابو میں رہتا ہے، خصوصاً بڑی عمر میں پہنچ جانے کے بعد باہر کی زندگی بچے کی کیسی گزر رہی ہے باپ ہی کنٹرول کرتا ہے، مگر اللہ نے باپ کو اٹھا لیا، اور ادھر یہ بھی طے ہے کہ اس بچے کو بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ اب اللہ کا نظام یوں شروع ہوتا ہے کہ آنکھ کی روشنی چھین لے۔ یہ خود اللہ کی طرف سے امام بخاری کے بنائے جانے کی ایک ترتیب ہے۔ آنکھ کی روشنی چھین کر ماں کو رونے کی توفیق دے دی، ماں کو اتنا رلایا کہ ماں کے آنسوؤں نے اللہ کو منا لیا اور بچے کی آنکھ واپس ہو گئی۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہر آدمی کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک مستقبل اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مال والے کے سامنے مال مستقبل ہے، دکان والے کے سامنے دکان مستقبل ہے، اور دین والے کے سامنے، علم والے کے سامنے دین، دیانت، ایمان، اسلام، یہ اس کا مستقبل ہے۔ آخرت کی کامیابی یہ مستقبل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا بھی ایک پلان تھا، ایک آرزو تھی، ان کا ایک مستقبل تھا۔ اس بچے کے تعلق سے ان کا ایک خواب تھا، ایک فکر تھی کہ یہ بچہ بڑا ہوتا، دنیا میں جہاں جہاں علمی حلقے لگتے ہیں وہاں سے علم حاصل کرتا، محدثین سے ملاقاتیں کرتا، مفسرین سے علم سیکھتا، احکام شرعیہ حاصل کرتا، اور پھر اس شان کا ہوتا کہ مجھے بھی ایک محدث کی ماں کہلانے کا، ایک مفسر کی ماں کہلانے کا، اور ایک عالم دین کی ماں کہلانے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوتا۔ یہ مقصد فوت ہوتا ہوا نظر آیا، اس لیے کہ بچے کی آنکھ چلی گئی۔ تو آپ کی والدہ نے اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کی، بہت ہی الحاح و زاری کے ساتھ دعائیں کی۔ اور آپ سوچئے جب آپ کا کوئی جوان بیٹا چلا جاتا ہے، ساری امیدیں جس سے وابستہ تھی، تو آپ کتنے بھی سخت دل والے ہوں لیکن اس دن تو آپ کا دل پسیج جاتا ہے، نرم ہو ہی جاتا ہے۔ رہ گئی بات عورتوں کی، تو اللہ نے یوں ہی ان کے دلوں کو، خاص طور پر ماؤں کو، اپنی اولاد کے سلسلے میں نہایت مہربان بنایا۔ کیسے آنسو انہوں نے گرائے ہوں گے اور کن کن الفاظ میں اللہ کو پکارا ہوگا۔ اللہ کو ان کی آہوزاری پسند آ گئی اور انہیں خواب دکھلایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور بشارت سناتے ہیں، اللہ کی بندی تیرے بچے کی آنکھ اللہ نے واپس کر دی۔ جب یہ بیدار ہوئے تو انہوں نے جا کر بعجلت اپنے بچے کو دیکھا تو بچہ واقعی آنکھ والا بن چکا تھا۔ ایک مختصر سے نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دکھانے میں بھی اور بشارت سنانے میں بھی بیچ میں جو انسان آیا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی صفت خلیل اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس انسان کا نام ہے، اس نبی
مکرم کا نام ہے کہ جن سے ہماری شریعت وابستہ ہے. انتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اشارہ یہ تھا کہ آنکھ کی خبر دینے والا، آنکھ کی بشارت سنانے والا انسان کوئی دکان کرنے والا نہیں، کوئی روڈ پہ پھرنے والا نہیں، کوئی حکومت چلانے والا نہیں. آنکھ کی بشارت سنانے والا انسان وہ ہے جس سے شریعت چلی، جس کے فیض سے، جس کی برکت سے یہ شریعت محمدی وجود میں آئی، بلکہ جن کی دعا کے صدقے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آئے. اشارہ یہ تھا کہ آپ کا یہ بچہ اب آنکھ والا بن گیا اور اس سے دین کی خدمت کا اور دین کی نشر و اشاعت کا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے عام کرنے کا اللہ تعالیٰ بہت بڑے پیمانے پہ کام لینے والے. دوسری بات یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے خلیل اللہ. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان علم کا تو پہاڑ ہوتا ہے، مگر عملی حالت، باطنی حالت اس کی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں غیر مقبول ہوتا ہے. مگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں جو بشارت سنا رہے ہیں اور آپ کی جو صفت خلیل ہے اس بات کی طرف مشیر ہے کہ اب یہ آنکھ اس مقام تک اس بچے کو پہنچا کے رہے گی کہ اللہ کے مقبول بندوں میں، اللہ کے محبوب بندوں میں اے خاتون تیرا یہ بچہ بھی شامل ہوگا. یعنی علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی سے بھی اللہ اسے آراستہ فرمائیں گے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ اس طرح سے ماں کی دعا کے نتیجے میں اور صدقے میں واپس ہوئی. میرے عزیز بچوں اور پیارے علم کے طالب علموں، آپ گھروں پر ہیں، گھروں پر یہ بات اگر مذاکرے میں لے آویں تو ممکن ہے کسی خاتون کو، کسی باپ کو، کسی ماں کو، کسی کو بھی اس اسوے کو اپنانے کی توفیق ہو اور پھر کوئی ایسی ہی دعا کی توفیق پا جاوے اور کوئی بڑا انسان ان کی دعا کے نتیجے میں وجود میں آ جاوے. علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی چلی گئی، لیکن وہ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد آپ حدیث کی تحصیل کے لیے، محدثین سے ملاقات کے لیے سفر فرماتے. سردی گرمی کا سفر ہوتا، جسمانی بے اعتدالیوں کا سامنا ہوتا. اس سردی گرمی سے متاثر ہو کر کے آپ کی آنکھ پھر چلی گئی، مگر پھر دوا علاج کے ذریعے سے اللہ نے دوبارہ پھر آنکھ واپس فرما دی. یوں کہا جا سکتا ہے کہ بظاہر تو دوا علاج سے کام ہوا، لیکن شاید ماں کی اسی دعا کا نتیجہ تھا جو ابھی اس موقع پر بھی، اس دوسرے قصے میں بھی ماں کی دعا اپنا رنگ دکھا رہی تھی. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے حق میں کثرت سے دعا کا اہتمام کریں. اب یہ بچہ آنکھ والا بن گیا، شوق اللہ نے قلب میں ودیت کر دیا. ایک بہت بڑی چیز شوق ہے، شوق نہیں تو ساری ذہانت بیکار ہو جاتی. بڑا سے بڑا معلم ملے اور بڑا سے بڑا مدرسہ ملے، بڑی سے بڑی کتابیں پڑھ ڈالیں، نصاب پورا کر ڈالیں، شوق نہیں ہے اگر تو یہ سارا کا سارا بے مغز رہ جاتا ہے، چھلکا محض رہ جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے حدیث یاد کرنے کا شوق ہوا، حدیث کی تلاش
کا شوق دامنگیر ہوا۔ محدثین جو اس زمانے کے تھے اس میں ایک علامہ بیکندی رحمۃ اللہ علیہ، ہدی الساری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ علامہ بیکندی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی میں 70,000 حدیثیں یاد ہو چکی تھیں۔ ایک بڑا پرلطف واقعہ ہے جس کو امام بخاری بھی کچھ لطف لے کر ہی بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، لیکن میری شہرت کا پہلا دن جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میری شہرت کیسے ہوئی۔ مجھے حدیثوں کا شوق تھا، جہاں کہیں میں سنتا کہ حدیث کے حلقے چل رہے، مدرسین پڑھا رہے، میں پہنچنے کی کوشش کرتا۔ ایک محدث امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، میں جا کر ایک چھوٹا سا بچہ 10-11 سال کی عمر پیچھے بیٹھ گیا۔ حضرت نے ایک سند سنائی جس میں انہوں نے نام لیا ابو الزبیر عن ابراہیم۔ مجھے یہ کھٹکا، میں نے لقمہ دیا، هو الزبیر عن ابراہیم لا ابو الزبیر بل هو الزبیر ابن عدی عن ابراہیم۔ امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، میری پہلی حاضری تھی، چھوٹی عمر کا تھا، تو انہوں نے شاید بچہ سمجھ کر کے میری بات کو زیادہ وزن نہیں دیا۔ لیکن دوبارہ میں نے ان سے ملاقات کی، مل کر کے میں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے نوشتے سے، اپنی کتاب سے میری بات کو ملا لیجئے، دیکھیے پھر کیا حل ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اپنی کاپی کھولی، اپنی کتاب کھولی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی اس بچے نے جو اصلاح فرمائی تھی وہی صحیح نکلی۔ اب امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے، اتنا چھوٹا سا بچہ اتنی باریک غلطی کو بتا رہا ہے اور پکڑ رہا ہے، عام طور پر جس کی طرف اور ایسی باریک غلطیوں کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ حضرت نے بہت دعائیں دی، شاباشی دی، اور آ کر کے اپنے اس حلقے میں لوگوں کے سامنے اپنی اس خطا کا اعتراف کیا اور اصلاح کروائی۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ میرا پہلا دن تھا، یہاں سے اب لوگ مجھے جاننے لگے، میرا چرچا ہو گیا۔ اب میں اپنے کو چھپاتا بھی تو چھپا نہ پاتا، اور اس کے ساتھ ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ جہاں اب کسی کے حلقے میں جاتا تو لوگ محسوس کر لیتے تھے کہ اس مدرس کے اوپر گھبراہٹ کی اور حیرت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اور 70,000 حدیث والا بچہ، اس طرح سے امام بخاری کو لوگ یاد کرنے لگے۔ علامہ بیکندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک محدث آئے، تو محدث سے جب بات کرتا ہے تو اسی انداز کی کرے گا، مدرس سے مدرسانہ بات کرے گا، تاجر سے تاجرانہ بات کرے گا۔ تو علامہ بیکندی نے ان سے کہا کہ تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک ایسے بچے سے میں ملاقات کرواتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو منتخب فرمایا۔ اب تک کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چمکنے میں آگے جو بھی اسباب ہوں، خود ان کے مجاہدے، ان کی محنتیں، لیکن ان کے ماں باپ کا بڑا اثر اور دخل ہے کہ ماں باپ کی توجہ، فکر، باپ کی حلال روزی کا اور ماں کی گڑگڑاتی دعاؤں کا یہ سامنے اثر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موفق بندوں میں شامل فرما لیا،
اور ان کی وہ تربیت فرمائی اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے تربیت فرمائی کہ ایسی عظیم تربیت کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر، قدیر، مقتدر، فعال لما یرید ہے، علیم ہے، حکیم ہے۔ ہمیں بھی اپنے لیے توفیقات کا اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔